گرمی کا عذاب کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب ہے گرمی کا عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ بتائیے شراب کس نبی کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ جواب ہے شراب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے کس کی خوشی میں 2 مہینے کے روزے رکھے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خوشی میں 2 مہینے کے روزے رکھے۔ بتائیے جبل موسیٰ کہاں پر واقع ہے؟ جواب ہے جبل موسیٰ مصر میں واقع ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھنے سے کوئی بھی خطرناک جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سب سے پہلے کس کو سنایا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سب سے پہلے اپنے والد کو سنایا۔ بتائیے تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن پڑھائی؟ جواب ہے تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی۔ منافقوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مقابلے میں کون سی مسجد بنوائی؟ جواب ہے منافقوں نے مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد ضرار بنوائی۔ بتائیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کس نے دیا ہے؟ جواب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی چیز سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا؟ جواب ہے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر نے جہاد کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام کی عمارت کتنے ستونوں پر اٹھائی گئی؟ جواب ہے اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی۔ اسلام کے سلسلے عقائد میں توحید کے بعد کون سا درجہ آتا ہے؟ جواب ہے توحید کے بعد اسلام کے سلسلے عقائد میں رسالت کا درجہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیغام رسالت شروع کیا تو سب سے پہلے کس کی اصلاح کی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیغام رسالت شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی۔ وہ کون سی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ جواب ہے یاجوج ماجوج کی قوم انسانوں کو کھائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کس جگہ تشریف لے جاتے تھے؟
جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ بتائیے کس صحابی نے مال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا؟ جواب ہے، حضرت ابو بکر نے مال کے ذریعے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا۔ بتائیے فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت کس نے کی تھی؟ جواب ہے، سب سے پہلے فرشتوں نے ابلیس پر لعنت حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ بتائیے رمضان کے مہینے میں کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے؟ جواب ہے، رمضان کے مہینے میں 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ وہ 7 گناہ کون سے ہیں جس کو کرنے سے انسان برباد ہو جائے گا؟ جواب ہے، وہ 7 گناہ یہ ہیں جس کو کرنے سے انسان برباد ہو جائے گا۔ پہلا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ تیسرا، مسلمان بھائی پر جادو کرنا۔ چوتھا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ پانچواں، سود کھانا۔ چھٹواں، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ ساتواں، نیک عورت پر تہمت لگانا۔ بتائیے مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے، مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ بتائیے حضرت لوط علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ قرآن پاک کی کون سی سورت کی ہر آیت کو تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب ہے، سورہ واقعہ کی ہر آیت کو تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ بتائیے کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، عبرانی زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایمان کے ارکان کل کتنے ہیں؟ جواب ہے، ایمان کے ارکان کل 6 ہیں۔ پہلا، اللہ پر ایمان۔ دوسرا، فرشتوں پر ایمان۔ تیسرا، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ چوتھا، انبیاء کرام پر ایمان۔ پانچواں، یوم آخرت پر ایمان۔ چھٹا، تقدیر پر ایمان۔ بتائیے مسلم خواتین میں کس جنگ میں پہلی بار حصہ لیا تھا؟ جواب ہے، غزوہ احد میں سب سے پہلے مسلم خواتین نے حصہ لیا تھا۔ بتائیے خانہ کعبہ کے اندر حبل بت کو کس نے نصب کیا تھا؟ جواب ہے، حبل بت کو عمر بن لحی نے نصب کیا تھا۔ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلا تھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے الحمدللہ نکلا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب ہے، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ بتائیے 619 عیسوی میں کس کی وفات ہوئی تھی؟ جواب ہے، 619 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟
جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 17 بار آیا ہوا ہے۔ دو لوگوں میں صلح کرانے سے کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے دو لوگوں میں صلح کرانے سے 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ بتائیے حضرت امام حسین کب پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت امام حسین 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ جواب ہے حضرت امام حسین کے کان میں اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین کی وفات کب ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت امام حسین کی وفات 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا۔ بتائیے زبور کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے ریاکاری کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انجیل کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے انجیل کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو سیف اللہ کا لقب سے نوازا گیا؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ بتائیے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام 27 مرتبہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کا لقب سے نوازا گیا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں سود کا حکم کیا ہے؟ جواب ہے اسلام میں سود سختی سے حرام ہے۔ بتائیے خلفائے راشدین کون کون سے ہیں؟ جواب ہے خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جواب ہے مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔
قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر سال میں ایک بار فرض ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے پر اور حج استطاعت ہونے پر سال میں ایک بار ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں کس قوم کا ذکر آیا ہے جنہیں چمگادڑ میں تبدیل کر دیا گیا تھا؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی نافرمان قوم کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے جنہیں چمگادڑ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت خلیل اللہ تھی۔ بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا کام ہے جسے کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا ذکر اور خیرات کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے دینی ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ بتائیے کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب ہے لمبا قیام کرنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ کون سے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب ہے جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو اس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے قرآن مجید میں کون سے 4 دھاتوں کے نام آئے ہوئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا کا ذکر آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں موت سے قیامت تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے موت سے قیامت تک کے سفر کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ بتائیے قرآن مجید میں کون سی 4 مساجد کا ذکر آیا ہوا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں ان 4 مساجد کا ذکر آیا ہوا ہے: مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا ہے؟ جواب ہے جسم پر زیتون کا تیل لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور رشتہ داروں نے پہلی ہجرت کس کی طرف کی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور رشتہ داروں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ بتائیے وہ کون سا ملک ہے
جس کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جواب ہے وہ ملک فلسطین ہے جس کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں احمد کہا گیا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صف میں احمد کہا گیا ہے۔ حج کے دوران صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھائی کا رشتہ تھا۔ آپ جانتے ہیں پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ جواب ہے پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان 2 ماہ کا وقفہ تھا۔ بتائیے کس صورت میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام آئے ہوئے ہیں؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر کس کو دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل طور پر دی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ آل عمران میں کس غزوہ کا ذکر آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر آیا ہوا ہے۔ بتائیے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا تذکرہ ہے۔ نبوت ختم کے حوالے سے قرآن مجید کی کتنی آیات میں دلیل پیش کی گئی ہے؟ جواب ہے 99 آیات میں ختم نبوت کے حوالے سے دلیل پیش کی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 135 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حج کے دوران قربانی کس مقام پر کی جاتی ہے؟ جواب ہے حج کے دوران قربانی منی کے مقام پر کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں اور ان کے نام یہ تھے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟
جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا